ماں عائشہ پانی پی رہی ہے تو حضور نے فرمایا عائشہ سارا پانی نہ پی جانا، تھوڑا سا میرے لیے بھی بچا دینا۔ میری ماں عائشہ امی عائشہ نے تھوڑا سا پانی بچا دیا۔ حضور نے وہ گلاس یا پیالہ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور کہا، میری ماں عائشہ سے پوچھا، عائشہ یہ بتاؤ جب تم نے پانی پیا تھا تو اپنے ہونٹوں کے نشان کہاں رکھے تھے؟ تو میری ماں عائشہ نے اشارے سے بتایا تو میرے حضور نے اپنے مبارک ہونٹ اسی جگہ پہ رکھے اور وہیں سے پانی پیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے حضور فرماتے ہیں عائشہ چلو دوڑے، کون آگے نکل جاتا ہے؟ تب حضور سے آگے تو کوئی نکل ہی نہیں سکتا، لیکن جب دوڑنا شروع کیا تو میرے آقا سیدہ عائشہ کا دل رکھنے کے لیے پیچھے رہ گئے، امی عائشہ آگے نکل گئی۔ پھر چند دن کے بعد حضور نے فرمایا عائشہ چلو آج دوڑتے ہیں، کون آگے نکل جائے؟ تو جب حضور دوڑے نا تو میرے حضور میری ماں عائشہ سے آگے نکل گئے۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ آج میں نے سارے حساب برابر کر دیے، کل تم آگے نکل گئی تھی، آج میں آگے نکل گیا۔ تو یہ ساری باتیں جب کھانا کھاتے تو میری ماں عائشہ ہڈی رکھ دیتی، میرے حضور اسی ہڈی کو دوبارہ اٹھاتے اور دوبارہ چوستے، صاف کرتے اور کہتے عائشہ ابھی تو تم سے ٹھیک سے ہڈی بھی صاف نہیں کرنا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائی سنو، اب اگر آپ ایسا کرو اور کوئی دنیاوی انسان یہ کہے کہ بیوی کے کام میں ہاتھ بٹانا، بیوی کے ساتھ کھانا کھانا، بیوی کا پانی جھوٹا پینا یہ چوروں کے غلام کا طریقہ ہے تو کہہ دینا یہ چوروں کے غلام کا طریقہ نہیں ہے، نبیوں کے امام کا طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ نبیوں کے امام کا طریقہ ہے، میرے بھائیوں نبیوں کے امام کا طریقہ ہے۔ اللہ اللہ، آج اپنے گھروں کا ماحول چینج کرو، انشاءاللہ تمہارے گھروں میں ویسے ہی برکتیں نازل ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ لیکن یاد رکھو وہ عورت کون ہے جو نمازیں پڑھے پھر بھی جہنم میں؟ وہ عورت کون ہے جو روزہ رکھے پھر بھی جہنم میں؟ وہ عورت کون ہے جو قرآن کی تلاوت کرے پھر بھی جہنم میں؟ تو میرے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ عورت وہ ہے جو اپنے شوہر سے لڑتی ہے، بلا وجہ اپنے شوہر کو ستاتی ہے، 5,000 کی کمائی 10,000 کی فرمائشیں کرتی ہے، وہ لڑائی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ ناراضگی کے عالم میں رات کو بیوی اپنے شوہر سے الگ سوئے اور شوہر بیوی سے الگ سوئے تو میرے آقا فرماتے ہیں ایسی عورت کے بارے میں کہ جو لڑ کر کے ناراض ہو کر کے اپنے شوہر سے الگ سوئے تو میرے آقا بیان فرماتے ہیں وہ عورت نماز پڑھے پھر بھی جہنم میں، قرآن پڑھے پھر بھی جہنم میں، روزہ رکھے پھر بھی جہنم میں۔ میرے اب ذرا پلٹ کے حدیث بھی تو سنو، پلٹ کے حدیث بھی تو سنو، وہ مرد کون ہے جو بلا وجہ اپنی بیوی کو نانی کی، ماں کی، خالہ کی، دادی کی گالی بکتا ہے اور مار مار کے لاچار اور مجبور بنا دیا ہے؟ وہ مرد کون ہے جو حشر کے میدان میں نبی کے دیدار سے محروم رہے، میرے آقا کی شفاعت سے محروم رہے؟ وہ مرد وہ ہے جو اپنی عورت کو ستاتا ہے، رلاتا ہے، پریشان کرتا ہے، بلا وجہ تکلیفیں دیتا ہے اور اس کو لاچار اور مجبور بنا دیتا ہے۔ ایسے مرد کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ایسا انسان جو بلا وجہ اپنی بیوی کو ستائے، مارے، گالیاں بکے، میرے آقا فرماتے ہیں وہ حشر کے میدان میں میری شفاعت سے محروم رہے گا، میرے دیدار سے محروم رہے گا۔ میرے بھائیوں ماحول چینج کرو۔ ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس، کہنے لگا حافظ صاحب وہ مجھے ایک تعویذ بنا دو۔ میں نے کہا بولے وہ میری عورت مجھ سے بہت زیادہ لڑتی مگر بولے میں اپنی عورت سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا اچھا؟ بولے مگر مجھے لگتا ایسا کہ محبت تو وہ بھی کرتی ہے مگر لڑتی بہت۔
کھانے کے ٹائم پہ کر 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 کرتی رہتی ہے. تو میں نے کہا من کی میں تجھے نبی کی 2-4 باتیں بتائیں گا, اس پہ عمل کر لینا انشاءاللہ تیرا کام ہے. اس نے کہا بتاؤ. تو میں نے اس سے کہا جب تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو پہلے کھانا کھانے سے پہلے نماز پڑھ, درود پاک پڑھ. اس کے بعد جب تو کھانا کھانے کے لیے بیٹھے نا تو کھانے کا ایک لقمہ, پہلا لقمہ اپنے ہاتھ میں لینا اور اپنی بیوی کے منہ میں رکھ دینا. دوسرا لقمہ لینا, دوسرا لقمہ بھی اپنی بیوی کے منہ میں رکھ دینا. تیسرا لقمہ لینا, تیسرا لقمہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کے منہ میں رکھ دینا. 2 یا 3 دن ایسے ہی کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اور وہ بیچارہ ڈرتا ڈرتا کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑنے لگے, خطرناک ہوتی وہ, ہنسی زیادہ خطرناک تھی. تو اس نے کہا کہ بیچارے ڈرتے ڈرتے کھانا کھانے بیٹھا, نماز سے پہلے نماز پڑھی, درود پڑھا اور اس کے بعد میں بسم اللہ پڑھ کے کھانے کا لقمہ اپنے سیدھے ہاتھ میں دیا اور اپنی بیوی کے منہ میں رکھا, پہلا لقمہ. اور بیوی نے جب دیکھا نا تو دیکھتی رہ گئی, کھا تو گئی. اور دوسرا لقمہ رکھا, دوسرا بھی کھا لیا, لیکن وہ تیرچی آنکھ سے دیکھ رہی کہ یہ کیا ہے. جب تیسرا لقمہ رکھا نا تو ہاتھ پکڑ لیا اپنے شوہر کا اور کہتی ہے لقمہ ہاتھ میں سے چھینا اور کہا مجھے ہی کھلا دے رہا ہو تو خود نہیں کھاؤ گے کیا. پھر اپنے ہاتھ سے اپنے شوہر کو کھلاتی. وہ کہتا حضرت وہ دن ہے آج کا دن, کبھی لڑائی. میرے بھائی تو اپنے گھروں میں ماحول چینج کرو, محبت سے پیش آؤ, کیونکہ ہمارے حضور کا کردار بہت زیادہ اچھا, کوئی جواب نہیں, لاجواب کردار موجود. تو اپنے گھروں کے اندر ماحول چینج کرو. آپ پر کسی کو تو سے بولتے ہیں, تو کارے سے بات کرتے ہیں. تو مجھے یہ بتاؤ, اگر اپنی بیوی کو اپن آپ کہہ کے یا تم کہہ کے بات کر لو تو تمہاری زبان کے گھس جائے گی کیا؟ ٹیکس لگے گا کیا؟ کوئی نقصان ہوگا کیا؟ بتاؤ کیا ہوگا؟ لیکن اے ادھر آئے, مطلب ماں سے بولے گا تو ہنس کے, بہن سے بولے گا تو ہنس کے, بھتیجی سے بولے گا تو ہنس کے, خاندان میں کسی سے بھی بات کرے گا تو ہنس کے, اور جب بیوی سے بات کرے گا تو ماں کے دل بھی نہیں نکلتے, اکڑ کی بات کرے گا. ارے اللہ کے بندے تو یہ تو سوچ, تیری خاطر اس عورت نے اپنے پورے پریوار کو چھوڑا, ماں کے پیار کو چھوڑا, باپ کے پیار کو چھوڑا, بہنوں کو چھوڑا, بھائیوں کو چھوڑا, پورے خاندان کو چھوڑ دیا. ذرا تم 2 مہینے کے لیے چھوڑ کر تو دیکھو, تب معلوم پڑے گا پردیش میں کیسے رہا جاتا ہے, ماں کا پیار کیا ہے, باپ کا پیار کیا ہے. چھوڑ کر تو دیکھو, 2 مہینے کے لیے ذرا باہر دے کر دیکھو, جا کے دیکھو تب معلوم پڑے گا. لیکن شوہر کی خاطر عورت پورے پریوار کو چھوڑ دیتی ہے. سب سے پہلا سہارا رب کا ہوتا ہے, دوسرا سہارا رسول پاک کا ہوتا ہے, اس کے بعد میں اس کا سہارا اس کے شوہر کا ہوتا ہے. میرے بھائی اگر تم ہی اس کے درد کو درد نہیں سمجھو گے تو پھر اس کا دل اندر سے کیا کہے. اس لیے اس کی تکلیف کو سمجھو, اپنی خواہش کے, اپنی حیثیت کے اعتبار سے اس کی تمنا کو بھی پوری کرو, اس کی فرمائش کو بھی پوری کرو. میرے بھائیو سنو, یہ اسلام بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے. بس آخری بات اب ذرا سماعت کر لیں. یہ جو لائٹنگ اپنوں نے لگائی ہے, آقا کی آمد کے صدقے میں لگائی ہے. ایک بزرگ ہیں علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی, بس تھوڑی سی دیر, 2 منٹ. علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی بہت بڑے پائے کے بزرگ اور بڑے اپنے وقت کے علامہ, مطلب اتنے بڑے علامہ کہ اعلیٰ حضرت ان سے ملاقات کے لیے ان کے یہاں جاتے تھے. تو جب وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتے تو وہ اپنے سر کا امامہ اتار کے اعلیٰ حضرت کے سر پہ رکھ دیتے اور اعلیٰ حضرت کے سر کی ٹوپی اتار کے اپنے سر پہ رکھ دیتے. اتنے بڑے علامہ اور اپنے وقت کے بڑے. تو جب وہ نبی کی آمد کی پیدائش کی رات آتی نا, 11ویں شب آتی نا, میرے آقا کی جو آمد کی شب آتی, جو میرے آقا کی آمد کی شب ہے, وہ جب وہ آتی تو وہ کیا کرتے کہ اپنے گھر کی چھت پر سو چلا جاتے. کتنے چلا سو چلا جاتے. ہمارے آقا کس دن آئے؟ 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 میں میرے آقا اس دنیا پر تشریف لائے. میرے نبی کے باپ کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور ماں کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ آپ نے ایک آواز سنی ہوگی نا, بہت پہلے ایک آواز چلتی تھی کہ اچھے دن آئیں گے, اب اچھے دن آئیں گے, اچھے دن آئیں گے.
تو کسی نے کہا بھائی کس کے اچھے دن آئیں گے؟ کہا سب کے آئیں گے، مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے، سکھوں کے، عیسائیوں کے، سب کے آئیں گے۔ تو کسی عاشق مصطفیٰ نے جواب دیا کہ تمہارے اچھے دن تو آ سکتے ہیں، لیکن ہمارے اچھے دن اسی دن آ گئے تھے جس دن میرے آقا اس دنیا میں ہمارے اچھے دن اسی دن آ گئے تھے جس دن میرے آقا اس دنیا میں تشریف لے آئے تھے۔ تو جب میرے آقا کی آمد کی پیدائش کی شب آتی تو وہ بزرگ اپنے گھر کی چھت پر 100 چراغ جلاتے۔ وہ تو چراغ جلاتے کسی کو تھوڑی جلاتے، چراغ جلاتے تیل کے نہیں، ڈالٹا گھی کے نہیں، دیسی گھی کے جلاتے۔ سبحان اللہ۔ اب وہ ایک، میں ان کو کیا کہوں، جن کا پیجامہ ضرورت سے زیادہ اونچا ہوتا ہے اور وہ قوم کو سنبھالنے کی بات کرتے ہیں۔ یار جس سے اپنا پجامہ نہ سمجھ سکا تو قوم کو کیا سمجھے؟ سمجھنے کی بات ہے کہ نہیں؟ تو وہ ان صاحب نے دیکھ لی، ارے 100 چراغ جل رہے ہیں، تھوڑے تھوڑے حضرت کے پاس آئے، دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا، مولانا علامہ کو دیکھا، علامہ سے کہا حضرت کیا یہ آپ کا ہی گھر ہے؟ تو حضرت بولے میرا نہیں تو کہ تیرے باپ کا گھر۔ کیا کہا؟ میرا نہیں تو تیرے باپ کا گھر ہے؟ ابے میرا ہی تو گھر ہے، میں نے چراغ جلائے۔ علامہ سمجھ گئے کون ہے؟ تو وہ بولا ارے 100 چراغ جلائے، کیوں جلائے؟ کہا میں نے میرے آقا کی آمد کی خوشی میں جلائے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کی آمد کی خوشی میں جلائے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے، اونچے پجامے والا کہتا ہے علامہ اتنے سارے جلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک جلا لیتے، 2 جلا لیتے، 3 جلا لیتے، 4 5 جلا لیتے، لیکن اتنے سارے 100 چراغ، ان چراغوں میں کتنا تیل لگا ہوگا؟ سب کو اکٹھا کرتے، اکٹھا کر کے کسی غریب بیٹی کی شادی میں لگا دیتے۔ تو علامہ نے کہا وہ بھی ہم کرتے ہیں، اس موقع پہ اس کا بھی ہم انتظام کرتے ہیں، لیکن یہ میں نے میرے آقا کی آمد کی خوشی میں جلائے ہیں۔ لیکن یاد رکھو ایسے لوگوں کو جب ان کے ہاں کوئی فنکشن ہوتا ہے تو 10 رنگ کے کھانے بناتے ہیں، 5 رنگ کے کھانے بناتے ہیں، اب فضول خرچ نہیں ہوتی ہے، اب بچت نہیں ہوتی ہے۔ کیا ضرورت ہے 5 رنگ کا کھانا بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے 10 رنگ کا کھانا بنانے کی؟ ایک رنگ کا کھانا کافی ہے، 10 رنگے سے پیٹ بننا اور 1 رنگے سے پیٹ بننا۔ تو 1 رنگ کا کھانا بنانا، 9 رنگ کا کھانا بچا کے غریب بچوں کی شادی میں لگا تو ہم بھی سمجھیں گے کہ فضول خرچی سے بچ رہا ہے، لیکن طرح طرح کی آتش بازی یہ کرتا ہے، طرح طرح کی لائٹنگیں لگاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ میری ناک نیچی نہ ہو جائے، بستی میں میری ناک نیچی نہ ہو جائے، اسی لیے۔ لیکن جب مسئلہ آیا میرے آقا کی پیدائش کا تو پھر فضول خرچی دکھائی دیتی ہے۔ علامہ بولے میں نے جلائے ہیں اور آقا کی آمد کی خوشی میں جلائے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بجھا دو۔ کہا میں نہیں بجھاؤں گا۔ تو کہا حضرت کہ میں بجھا دوں۔ علامہ بولے ٹھیک ہے جا تو بجھا دے۔ چڑھ گیا خوش ہوا، ارے بڑے سیدھے سادے مولانا بڑی جلدی مان گئے، خوشی چڑھا گھر کی چھت پہ۔ پہلے چراغ کے پاس گیا، پھونک ماری لگا کے بجھ گیا، دوسرے کے قریب گیا، پھونک ماری لگا کے بجھ گیا، تیسرے کے قریب گیا، پھونک ماری لگا کے بجھ گیا، 10 تک گیا، پھونک مارتا گیا، لگے کے بجھ گئے، پلٹ کے دیکھا تو ایک بھی نہیں بجھا تھا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دوسری مرتبہ زور سے پھونک ماری، جب زور سے 1 2 3 پہ پھونک ماری، 4 5 تک پھونک مارتا گیا، لگے کہ بجھ گئے، پلٹ کے دیکھا تو ایک بھی نہیں بجھا تھا، ہانپ گیا، کانپ گیا، پھیپڑے پھول گئے۔ پھر تیسری مرتبہ پھر کوشش کی کہ اس بار پھونک نہیں، پھونکار مار کے دیکھتا ہوں، پوری طاقت لگا دی، پوری ہمت، پورا حوصلہ جھونک دیا، زور سے پھونک نہیں، پھونکار مارنے لگا۔ ایک پہ پھونکار ماری لگا کے بجھ گیا، دوسرے پہ پھونکار ماری لگا کے بجھ گیا، تیسرے پہ پھونکار ماری لگا کے بجھ گیا، پلٹ کے دیکھا تو ایک بھی نہیں بجھا تھا۔ دوڑا دوڑا علامہ کے پاس آیا اور علامہ سے کہا علامہ میں نے پوری کوشش کر لی لیکن ایک بھی چراغ کو بجھا نہیں پایا۔ تو علامہ نے جواب دیا نادان، بے وقوف انسان، تو کیا تیری پوری برادری بھی مل کے ان چراغوں کو بجھا نہیں سکتی ہے، اس لیے کہ یہ چراغ اگر تیل کے جلے ہوتے تو بجھ گئے ہوتے، گھی
مصطفیٰ کے جلے جلتے رہیں گے. تو جب میرے آقا کی آمد کی شب آیا کرے تو اپنے گھروں پہ چراغاں کیجیا کرے آپ ہے نا. انشاءاللہ کرائیں گے نا سب اپنے آقا کی آمد کا جشن منائیں گے نا. اب میں آپ سے, آپ میرے اسلامی رشتے کے بھائی ہیں اور آپ میری سب مائیں اور بہنیں, بڑی پیار سے سنا. میرا آج میں الحمدللہ میرا رب جانتا بہت خوش ہے. میرے بھائیوں نے, میری ماؤں نے بہت محبت سے سنا, بہت دل سے سنا. اللہ کریم ہمارے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو کسی بھی اعتبار سے میرے آقا کی میلاد کے صدقے میں یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے.